ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن پاکستانی قوم کی جانب سے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت کی حمایت کے لیے مخصوص ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پہلی مرتبہ 1990 میں منایا گیا تھا، جس کے بعد سے ہر سال یہ دن مقبوضہ کشمیر میں جاری صورتحال کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ دن فیصل جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کو یہ باور کرایا جائے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ دہائیوں سے سیاسی، انسانی اور بنیادی حقوق سے محروم ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر صرف ایک علامتی دن نہیں ہے بلکہ ایک سفارتی پیغام بھی ہے، اور اس سفارتی پیغام کے ذریعے پاکستان عالمی برادری سے یہ مطالبہ کرتا ہے اور کرتا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں ان پر عمل درآمد کروایا جائے اور کشمیری عوام کو ان کی مرضی کے مطابق ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے حق دیا جائے، جو کہ ان کا حق ہے بھی۔ اور کشمیر یہ پہلی بار ایسا نہیں ہونے جا رہا کہ کشمیر ڈے میں پورے پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ تقریبات کا اہتمام کیا جائے گا، اور نہ صرف یہ ہم دیکھیں گے انسانی چین، سکولز، کالجز اور اس طرح سے بھی اس ڈے کو آبزرو کیا جائے گا، اور خاص طور پر ایک دفعہ پھر سے عالمی دنیا کو یہ باور کروایا جائے گا کہ کشمیر کے جو عوام ہیں ان کو ان کا حق خود ارادیت دیا جائے اور ان سے جانا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل۔ آج ویسے تو ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان ہے، لیکن یہ دن محض چھٹی منانے کا دن نہیں ہے، بلکہ یاد کرنے کا دن ہے ان قربانیوں کو جو ہمارے اپنے مسلمان بہن بھائیوں نے دی ہیں، ان لاکھوں جانوں کے سیاہ کو جو کہ بھارت نے پانی کی طرح خون بہایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس تمام تر ظلم کو سہنے کے باوجود، اور جو ریسنٹلی بھارت نے وہاں ڈیموگرافی چینج کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پہ جو ہے وہ سرخ لکیر کھینچنے کی کوشش کی ہے، اس کے باوجود کشمیر کا بچے سے لے کے بوڑھا، بھائی بہن، ہر کوئی وہاں پہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، ہر کوئی نعرہ لگاتا ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور بھارت اگر یہ سوچ رہا تھا، نریندر مودی اگر یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آرٹیکل 370 ایبروگیٹ کرنے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ وہ بھارت کا اٹوٹ انگ بنا لے گا کشمیر کو، تو وہ پوری دنیا کے سامنے ہے کہ ایسا نہ پہلے ہوا تھا نہ اب ہو سکا ہے۔ ہم آج بھی قائد اعظم کے ان فرمودات کے مطابق ہے کہ پاکستان کی شیرگ ہے کشمیر، اور کشمیر بنے گا پاکستان، اور آج کا دن ان تمام تر قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے اور اس عزم کو دوبارہ دہرانے کا دن ہے کہ پاکستان اپنی جو سفارتی محاذ پہ جنگ ہے کشمیر کے لیے لڑتا رہے گا، پاکستان آواز بلند کرتا رہے گا، چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی عالمی فورم کیوں نہ ہو، پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کا ساتھ دیتا رہے گا۔ ایبسلیوٹلی، بھارت صرف جو آرٹیکل 370A ہے اس کو ریووک نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے علاوہ وہاں کے عوام کا حق ان سے جینے کا ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صرف ڈیموگرافی چینج کی جا رہی ہے، ایسا نہیں ہو رہا۔ وہاں جو مسلمان ہیں ان کو ان کا بزنس نہیں کرنے دیا جا رہا، وہاں کے جو بچے ہیں ان کو پڑھنے نہیں دیا جا رہا، وہاں کی جو عورتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز انہیں ہراس کرنے کے واقعات سامنے آ رہے ہوتے، تو بیسکلی تو ان کو ان کے جینے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ اور پھر یہ آواز بلند کرنا بار بار کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کس ملک کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیا وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کو آسان بنایا جائے، اور کیا واقعی ہی جو بھارتی حکومت ہے ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے کچھ کر رہی ہے، کیونکہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں انٹرنیٹ کی بندش رہتی ہے، آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جاب سے اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر ان کے والدین ان کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ اور آج بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسرے ملکوں میں پڑھنے جانا چاہتے ہیں، دوسرے ملکوں میں جابز کرنے جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کو کسی نہ کسی انویسٹیگیشن کی نظر کر کے غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر کسی کو پتہ نہیں ہوتا تو کہ وہ کہاں ہے۔ تو آج کا دن ان سارے مظالم کو یاد کرنے کا دن بھی ہے جو اس وقت کشمیری عوام پر بھارت کی جانب سے ڈھائے جا رہے ہیں۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ پیلٹ گن سے چھوٹے بچوں کی آنکھوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ کوئی پرامن احتجاج کرنے پہ آئے تو اس کو وہاں کی جو ظالم بھارتی فوج ہے اپنی جیپ کے بونٹ پہ باندھ کے پورے ضلع میں گھماتی ہے، اور اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے بیک ان دہلی۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ شک کی بنیاد پہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور پیچھے سے ان کے گھروں کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ وہاں پہ ان کے لیے جینے کا حق جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن تو کبھی تھا ہی نہیں، فریڈم ٹو لیو، فریڈم ٹو بریتھ فریلی، وہ بھی اب ختم کیا گیا ہے۔ اور اس سارے معاملے میں اب سوال آج کے دن یہ بنتا ہے کہ پاکستان تو مضبوطی کے ساتھ ڈپلومیٹکلی آواز اٹھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے، کیا دنیا کا ضمیر، کیا عالمی ضمیر اس وقت تک جاگے گا جب یہاں پہ خدا نخواستہ خاکم بدہن
کوئی بھی کشمیری مسلمان نہیں بچے گا، ایسا پاکستان نہیں ہونے دے گا، کیونکہ پاکستان نے جب جب کشمیر میں ظلم ہوا ہے تب تب وہ کشمیر کی آواز بنا ہے، کشمیریوں کی آواز بنا ہے، نہتے کشمیریوں کی آواز بنا ہے، وہاں کے جو حق خود ارادیت کی جو آواز بلند کرتا ہے، جو بھی لیڈران ہیں ان کو کبھی گھر میں نظر بند کر دیا جاتا ہے، کبھی انہیں تہاڑ جیل میں پھینک دیا جاتا ہے، تو اس تمام تر معاملے میں پاکستان کتنی مضبوطی سے کھڑا رہا ہے یہ پوری دنیا اس کو دیکھ بھی چکی ہے، اور آگے بھی اسی طریقے سے پاکستان سپورٹ گا۔ بالکل اسی پر ہم بات کر دیں کہ سردار عتیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے۔ السلام علیکم سردار صاحب، ویری ویری گڈ مارننگ ٹو یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم۔ آج ایک دفعہ پھر ہم آبزرو کرنے جا رہے ہیں، کشمیر ڈے پاکستان میں اس لیے منایا جاتا ہے، آج کے دن چھٹی بھی اس لیے رکھی جاتی ہے کہ لوگ اپنی ساری مصروفیات سے بالتر ہو کر گھروں سے باہر نکلیں، ان تمام تر تقاریب کا حصہ بنیں جہاں پر عالمی افق تک یہ آواز بلند کی جائے کہ آج بھی کشمیر کے لوگ اس بربریت کا سامنا کر رہے ہیں جو بھارت کی جانب سے ظلم ان پر ڈھایا جا رہا ہے۔ واٹ از یور فرسٹ کمنٹ آن دس؟ دیکھیے یہ بڑا 5 فروری بہت اہم دن ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ دن جو ہے کشمیر اور پاکستان اور کشمیر کے درمیان یکجہتی کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کی علاقائی اور عالمی سطح پر بڑی اہمیت ہے۔ کشمیر کے لوگ روز اول سے بلکہ پاکستان کے قیام سے پہلے آج جموں و کشمیر مسلم کانفرنس کے پلیٹ فارم سے قرارداد علاقے پاکستان پاس کر کے انہوں نے اپنی تصویر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کر دیا تھا، اور آج تک اس یکجہتی کو قائم رکھنے کے لیے 6 لاکھ سے زیادہ جانیں قربان کر چکے ہیں، 30,000 مال جان آزو دے چکے ہیں۔ 1990 میں 90 میں قاضی حسین احمد صاحب نے 5 فروری کے دن کا آغاز کیا تھا، اور یہ دن پاکستان کی طرف سے اہل پاکستان کی جانب سے اسلامیہ جموں و کشمیر کے ساتھ یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ جو ہے یہ ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، اور خاص طور پر اب کی بار جو ہم 2026 میں یکجہتی منا رہے ہیں، یہ ایسا وقت ہے جس وقت ہندوستان آپریشن سندور میں بہت بری طرح ناکام ہو چکا ہے، اور پاکستان آپریشن بنیاد مرسوس میں نہ صرف کامیاب ہو چکا ہے بلکہ مارکہ حق کے بعد ساری دنیا میں اس کامیابی کا اعتراف کیا گیا ہے، اس کامیابی کو تسلیم کیا گیا ہے، اور ہندوستان کے کھوکھلا پن کو ظاہر کرتے ہندوستان کے بیانیے کو زبردست قسم کا جھٹکا لگا ہے، اور پاکستان کو عالمی طور پر ایک پذیرائی ہوئی ہے۔ کشمیر کا معاملہ جو ہے، پاکستان جتنا مضبوط ہوگا، جتنا مستحکم ہوگا، جتنا طاقتور ہوگا، اس کی آواز میں، اس طاقت میں جتنی آواز ہوگی، اتنا ہی مسئلہ کشمیر کو فائدہ پہنچے گا۔ آج 2026 کا 5 فروری پاکستان کی آواز میں بے حد طاقت ہے، بے حد قوت ہے، اور جنگ مختصر ہوئی یا لمبی ہوئی لیکن اس کو مشرقی پاکستان سے تشبیہ دینی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جس طرح بنگلہ دیش کے وقت ہندوستان فاتح اور ہم مفتوح تھے، اسی طرح آج پاکستان ایک وکٹوریس، ایک فاتح کی حیثیت سے ہے، اور ہندوستان شکست خوردہ حالت میں بیٹھا ہوا ہے آپریشن بنیاد مرسوس کے بعد۔ ایسے میں اہل پاکستان کے اندر اور دنیا بھر میں یکجہتی بنانا، اور آزاد کشمیر اور پاکستان کے جتنے راستے ہیں، اب ملانے والے پول ہیں، ان پر پاکستان سے صوبائی اور قومی اور برسی وزراء کا آنا، نمائندوں کا آنا، عوام کا اکٹھا ہونا، ہاتھوں کی زنجیر بننا، فرما تقاری کا انعقاد ہونا، صوبائی دارالحکومتوں میں برسی دارالحکومت کا انعقاد ہونا۔ مظفر آباد میں آج مشترکہ اجلاس ہے ہمارا جو ہے کشمیر اسمبلی اور کشمیر کونسل کا، اور وزیر پاکستان متوقع ہے تشریف لائے کے خطاب کریں گے۔ تو یہ جو دن ہے، یہ دن عالمی سطح پر یہ پیغام دے رہا ہے کہ پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے، اور موقف وہ ہے جو اقوام متحدہ نے اپنی قراردادوں میں اختیار کیا ہوا ہے کہ کشمیر کو خود ارادی کا حق دیا جائے، استصواب رائے کے ذریعے، رائے شماری کے ذریعے ان سے معلوم کیا جائے کہ وہ جو ہے وہ کیا چاہتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں وہ بجائے اول سردار فضول خان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 10 لاکھ فوج کی موجودگی میں بھی چپے چل کر کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ بلند ہوتا ہے، اور لاشیں جو ہیں وہ پاکستان کے پرچم میں دفن ہوتی ہیں۔ ان حالات میں یہ دن جو ہے بہت حیثیت کا حامل ہے۔ ہم شہداء کشمیر کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، کشمیر میں مزاحمت کاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یاسین ملک تختہ دار پر جو ہے
وہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ایک بے قصور بیگنا آدمی. بے شک تحریک سردار صاحب، آزادی. اور جس طریقے کے آپ کے جذبات ہیں پورے پاکستان کے اسی طرح جذبات ہیں. وی اپریشیٹ کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول میں سے آج وقت نکالا ہمارے لیے. بہت شکریہ. سردار عتیق خان ساتھ موجود تھے. تو یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پہ کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام مظفر آباد آزادی چوک میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جائے گی اور ہر طرف پاکستانی اور جو کشمیری پرچم ہیں ان کی بہار اس وقت ہے. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے بیورو چیف آزاد کشمیر بشارت مغل. بشارت، بتائیے گا آج کے دن کی مناسبت سے کن تقاریب کا اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس وقت کیا آزاد کشمیر میں ماحول بھی دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر آزاد کشمیر بھر میں اس وقت انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی جا رہی ہیں، جلسے جلوس اور مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کی ان کشمیریوں کو یقین دلایا جا رہا ہے کہ آزادی کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. میں اس وقت موجود ہوں آزادی چوک مظفر آباد میں، جہاں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام اس وقت انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی گئی ہے. ہزاروں کی تعداد میں کشمیری اس وقت پاکستانی اور کشمیری جھنڈے اٹھائے ہوئے اس وقت یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. کل جماعتی حریت کانفرنس کے مرکزی سیکرٹری جنرل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی میں اپنے مظلوم کشمیر بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج ہزاروں لوگ سڑکوں پر ہے، جلسے جلوس سمپوزیمز اور اس کے علاوہ سیمینارز ہو رہے ہیں. بنیان المرصوص کی فتح کے بعد آج جو پاکستانی باہر ہے ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ بنیان المرصوص میں جو افواج پاکستان کے آرمی چیف نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا، اور آج عوام سڑکوں پہ یہ بات کہہ رہی ہے اپنے کشمیری بھائیوں کو جو فوج کا ہمارا اقدام تھا اس کو سپورٹ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ ریفلیکشن ہے عوامی امنگوں کا، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو ہم اطمینان دلاتے ہیں کہ وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں. پوری آزاد کشمیر پاکستانی قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. میں پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آج اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ روڈوں پہ کھڑے ہیں اور واضح پیغام دے رہے ہیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا اس وقت یہاں کل جماعتی حریت کانفرنس کے زیر اہتمام یہ آزادی چوک میں تقریب ہو رہی ہے. اس موقع پہ کشمیری جہاں اپنے پاکستانی بھائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، وہیں یکجہاں دو قالب ہو کے پوری دنیا میں اس وقت ایک ہے اور مقبوضہ کشمیر کی ان مظلوم کشمیریوں کو یقین دلا رہے کہ آزادی کی جنگ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب تک آپ کو آزادی نہیں مل جاتی ہماری جدوجہد آپ کے لیے جاری رہے گی. جی بہت شکریہ بشارت فار دا ڈیٹیلز. نہ صرف آزادی چوک بلکہ اسلام آباد، کراچی، لاہور، تمام پاکستان کے بڑے چھوٹے شہروں میں آج تقاریب کا اہتمام کیا جائے گا اور پورے دن کشمیر ڈے کو آبزرو کیا جائے گا اور ایک دفعہ پھر سے عالمی جو برادری ہے اس کو یاد دلایا جائے گا کہ کشمیر آزاد ہونا چاہتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.